السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ندائے اسلام کے ان ویڈیوز کے ذریعے آج ایک نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ نکاح اسلامی طریقے پر۔ اس کا سب سے پہلا عنوان ہے نکاح میری سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح، جو کہ 60 پر 7ویں کتاب ہے بالترتیب میں، اس میں سب سے پہلی حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا معمول اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرنا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ یقول، وہ کہتے ہیں، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تین آدمیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیسے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بیان کیا کہ فلما اخبروا کأنہم تقالوها، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے ایسا خاکہ کھینچا جو رات دن کے اللہ کے رسول کی عبادتیں سن کر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ دراصل بہت ہی اعلیٰ وہ پیغمبر کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اگلا پچھلا سب گناہ معاف کر دیا ہے، تو ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے وزن کیا تو بہت کم پایا اپنی عبادتوں کو، تو وہ لوگ آپس میں یوں بات کرنے لگے۔ فقالوا، ان لوگوں نے آپس میں کہا، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ہم کہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں؟ یہ اتنے بڑے مقام میں رہتے ہوئے ایسی عبادات کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اللہ کے رسول تو وہ ہیں جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دوسرے سے یوں کہنے لگا، فقال احدهم، ایک نے کہا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، کہ میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، پوری رات میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا، وقال الاخر، کہ انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پورا زمانہ روزہ رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی میں افطار نہ کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی میں شادی نہ کروں گا۔ تو فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور یہ ماجرا سنا تو فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے ایسے باتیں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دراصل اپنی عبادتوں کو حقیر جانا اور اس وجہ سے ہم نے کیا ہے اس طرح کی قسمیں اٹھائی ہیں یا اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، تم میرے سے آگے کسی معاملے میں نہ بڑھ سکو گے۔
گے۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، و اصلی و ارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں تہجد کی اور سوتا بھی ہوں، و اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میری اس سنت سے، اس نمونے سے روگردانی کرے گا، چھوڑے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے، یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو نکاح کو عبادت بتلاتا ہے، لیکن کیسے، کس طرح، انشاءاللہ ہم اگلی دروس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔